الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3456۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کی پیروی قدم با قدم ضرور کرو گی۔ یعنی پچھلی جو امتیں گزر چکی، مراد یہود و نصارہ، جیسے وہ گمراہ ہوئے اور ان کے جو کارنامے ہوئے اور ان کے جو کچھ انہوں نے گمراہیاں پھیلائی، تو آپ نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا تم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاؤ گے لیکن ان کا کوئی کارنامہ چھوڑو گے نہیں۔ قدم با قدم پیروی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے آگے آگے کوئی چل رہا ہے اور آپ پیچھے پیچھے اس کے قدم ٹو قدم پر چلو، یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے امت مسلمہ کے تعلق سے۔ اور آپ غور کر لیں، اصل میں ہے معاملہ یہ کہ اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کی خوبیاں پھیلیں اور لوگ اسلام کے مطابق زندگی ہو، وہ چاہتا ہی نہیں۔ اس لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں اس کی ایک کوشش رہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو تو وہ بھی اسلام پر نہ چلے، اور اس کے لیے اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے طرح طرح گمراہیاں، اچھا پھر وہ استعمال کن کو کرتا؟ جو ان کے زیادہ قریب، یہود و نصارہ، جو زیادہ بھٹکے ہوتے ہیں، پھر ان سے ملتے جلتے جو لوگ، پھر مسلمانوں میں جو ان سے ملتے جلتے ان کے طریقوں کو، ان کے ذریعے وہ گمراہیاں پھیلاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد مطلب ستون، پلرز۔ اب رہنمائی یہ میسج کہ وہ 5 چیزیں جو مضبوطی سے تھام لینا تو آدھی آئے، طوفان آئے، گمراہیاں پھیلیں تو الحمدللہ ان پر اتنا اثر نہیں پڑتا ہے۔ جیسے آپ مکان بنائیں اور اس کے ستون مضبوط ہیں، آدھی طوفان چلے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس نے مکان بنایا اور پلرز مضبوط نہیں کیے تو تھوڑا سا بھی جھوکا ہے مکان کو دھکیل کے لے کے چلا جائے گا۔ تو ایسی دنیا کے اندر فتنے، فساد، گمراہیاں، بدعت، خرافات آتے ہیں اور شیطان کو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے اپنے اسلام کے ان 5 ستونوں کو مضبوط نہیں کیا ہوتا نا تو پھر وہ گمراہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، قدم ٹو قدم۔ آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے کارنامے، یا ہم مسلمانوں میں گمراہ لوگوں کے وہ کون سے کارنامے ہیں جو پایا نہیں جاتا ہے؟ شراب پینا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اچھا خاصا مسلمان پیتا ہے۔ سودی کاروبار کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اسلام کتنا سخت اس کے خلاف کرتا ہے مسلمان۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھ لو، دینداروں کا بھی اتا پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے یا غیر مسلموں کی شادی ہوتی ہے۔ سارے کارنامے، چھکائی، برچھکائی، مگنی اور پتہ نہیں کیا، گاٹھیوں کی رسم، ہلدی کی رسم اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اور ہم جو دیندار بھی ہیں نا، وہ مسجدوں میں الحمدللہ اتنے بڑے دیندار کہ تھوڑا سا بھی کام اگر کچھ خلاف ہو جائے نا تو مطلب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات، آپ کے جذبات کو سلام، لیکن یہ جذبات جب گھروں میں شادی بیاہ ہوتے ہیں یا گھروں میں ایسے کارنامے ہوتے تو کہاں رہتے ہیں؟ ہماری دینداری صرف مسجد تک ہے، تو حقیقت میں دیندار طبقہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ دینداری جو ہماری صرف مسجد تک سمٹ کے رہے گی نا، یہ بات بنے گی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ
کہ شادی جب ہو تو پتہ چلے کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور مسجد میں آ جاؤ تو پتہ چلے کہ سچے پکے مسلمان تم ہی ہو، ایسے نہیں چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیشن گوئی نہ کی ہے کہ تم چلو گے، حقیقت میں آپ دیکھ لیں نوجوانوں کا معاملہ، یہ کوئی فلم اسٹار اگر کوئی کپڑا لانچ کر دینا ایسے پہننا چاہیے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیا اور ان کا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے؟ یہ کون سے اسلام، کون سے مسلمان ہم؟ تو وہی کہ جب کہ الحمدللہ سب سے مضبوط رہنمائی کرنے والا مذہب اسلام ہے، سب سے اچھے نبی ہمارے پاس ہیں، ہر اعتبار سے اچھے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا طریقہ کوئی ٹکر نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن وہی کہ دوسروں کی چیزیں شیطان کیا کرتا ہے، اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اور ہم سب کو وہی اچھی لگتی ہے، اور ہمارا چونکہ بنیاد کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم اس گمراہی میں لڑک جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اور ہو رہا ہے۔ آگے ہم نے فرمایا حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، کہ اگر بھی یہود و نصارہ جن کے پیچھے تم بھاگو گے، اگر وہ کسی گو ایک جانور ہوتا ہے یا ساہینہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے سوراخ میں اگر یہود و نصارہ گھس جائے نا تو تم بھی چھوڑو گے نہیں، بالکل ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ اور یہی ہو رہا ہے، قوم کی آندھی ہو گئی، جدھر بھیڑ بھاڑ، جدھر اچھا لگ رہا ہے قوم ادھر بھاگی جا رہی۔ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پاس نبی ہے ان کا طریقہ کیا ہے، ہمارے پاس نبی ہے ان کی رہنمائی، کوئی مطلب نہیں رہتا، بس دوسروں کے پیچھے چلنا ہے، دوسروں کی پیروی کرنا ہے۔ آگے ہم نے فرمایا قلنا یا رسول اللہ، یعنی جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول پچھلی امتوں سے مراد الیہود والنصارہ کا کیا یہود و نصارہ ہیں؟ قال فمن، تو آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بگڑا ہوا اور بھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے؟ عوام تو عوام، ان کے علماء، ان کے رہنما اتنے خطرناک بدمعاشیاں تو ہی نہیں کی تھی، صحیح تعلیمات عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے، حقیقت جو ان کے نفس کے خلاف، جو ان کے انکم کے خلاف، جو ان کے آمدنی کے خلاف بات ہوتی نا اسے وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ آپ کچھ کم نہیں ہے، بھاری تعداد آپ کو ملے گا۔ حقیقت یہ جو امت کفر میں، شرک میں، گمراہی میں، بدعت میں بھٹک رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے رہنما علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے دین کا مقصد بنا لیا دنیا، بس انکم سے مطلب، آمدنی سے مطلب، بلکہ امت کہاں جا رہی ہے، عوام کا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شرک و کفر، خرافات، بدعات میں لڑک گئی ہے قوم، اور صحیح تعلیم ان کے سامنے رکھی نہیں جا رہی۔ تو وہی بات ہے جیسے ان کے علماء بھٹکے اور عوام کو بھٹکا کے چھوڑا، اور عوام بھی بالکل اندھی، اسی لیے اندھی تقلید کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو عقل دیا، کس لیے دیا؟ اور قرآن اتنا آسان کی موٹی موٹی بات ہے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی پیچیدگی نہیں ہے۔ جو نارمل چیزیں ہیں، جو کامن چیزیں ہیں، جو زندگی میں عام طور پر آنے والی، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے تو کہا گیا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا دین کا علم سیکھے جو اس کی بنیادی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ جہالت تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو ہم نے صرف دنیا میں کھانے گھومنے کے لیے تھوڑا پیدا کیا تھا، یہ سارے سوالات ہوں گے۔ تو ہم ایمان والوں کو چاہیے جیسے ہم یہاں دیندار ہیں، دعائیں کریں، کوشش کریں کہ یہ دینداری ہماری ہر جگہ رہے، گھر میں بھی رہے، شادی بیاہ میں بھی رہے، ہر جگہ یہ دینداری ہمیں نظر آنی چاہیے، تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ ورنہ ایسا نہیں کہ مسجد میں دیندار رہیں، مسجد کے باہر جائیں کچھ اور شکل ہو جائے، شادی بیاہ میں جائیں تو کچھ اور ہمارا وہاں حلیہ اور نقشہ اور سب سسٹم بدل جائے، تو ایسے بات بننے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔